ایک بڑا عجیب سا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ گزشتہ سال ہمارے علاقہ میں ایک شہر ہے فروقہ، میں بھوانا سے محفل پڑھ کے واپس آ رہا تھا۔ اچھا، فروقہ اڈے پہ نا جی ایک شخص نے گاڑی سے تھوڑے سے فاصلے پہ سامنے سے فائر کر دیا۔ اچھا، اس نے فائر آپ کی گاڑی پہ؟ ہاں جی، اچھا، ڈائریکٹ نہیں کیا ٹھیک، لیکن گاڑی سے تھوڑا سا فاصلے پہ سڑک کے اوپر اس نے وہ فائر مارا۔ تو ہم نے فوراً روک لی گاڑی، تو اترے۔ اس کا حلیہ پتہ کیا تھا؟ اتنی بڑی اس کی داڑھی اور زلفیں، اس نے قمیض اتاری ہوئی اور وہ لوڈڈ گن جو ہے وہ اب اس کے ہاتھ میں۔ اس نے خیر ہمیں اشارہ کیا، اب ایک فائر آلریڈی وہ ہمارے سامنے کر چکا تھا۔ ہم اترے تو ہمیں کہتا ہے جی ہاتھ اوپر کر لو، ہاتھ اوپر کر لی، کہتا ہے جی کلمہ پڑھ لو۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کہا بس کہ ظاہر ہے اب ایک آدمی ایک فائر جو ہے وہ آلریڈی آپ کے سامنے کر چکا ہو، اور آپ اب وہاں سے بھاگنا بھی بے وقوفی ہے، کوئی بھی چلاکی دکھانا بے وقوفی ہے۔ تو آ گئی بھائی، ٹھیک ہے پڑھ لیا کلمہ۔ اچھا، ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو کہتا ہے دوبارہ پڑھو۔ میں نے ابھی سنا نہیں ہے، میں سنوں گا تو فائر کروں گا۔ اچھا، ہم نے دوبارہ بھی پڑھ لیا، دوبارہ کلمہ پڑھا تو کہتا آگے آ جائے۔ آگے آئے ہیں تو نا ایک ہوٹل سا تھا چھوٹا سا، یہ اپنا سارا واقعہ اڈے کے اوپر ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو وہاں بینچ پہ نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ان کو بھی یرغمال کر رکھا تھا۔ ہمیں کہتا ہے آؤ بیٹھو جناب، پہ چائے پیو۔ اچھا، یعنی کہ ٹون اس کی پولائٹ تھی بالکل۔ پہلے اس نے مطلب دیکھے نا کس طریقے سے ہمیں اتارا ہے گاڑی سے، تو کہتا ہے بیٹھے جی چائے پیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹھ گئے، کچھ سمجھ نہ آئے کہ نہ یہ مار رہا ہے نہ یہ کچھ لوٹ رہا ہے، آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ کوئی سائیکو پیشنٹ تھا، تو کبھی کہے جی میں نے دین کو پھیلانا ہے اور کفر کو مٹا دینا ہے، اور یہ اس طرح کے مطلب وہ باتیں کر رہا تھا۔ تو خیر اس دوران 2-3 گاڑیاں اور بھی اسی طریقے سے اس نے روکی۔ وہ سب کو کہے جی چائے پیو، اور جو ہے نا آپ کاش میرے ڈیرے پہ آتا تو میں آپ کی خدمت کرتا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے 66 کے ہوئے حلق میں وہ کبھی نہ خواہش صاحب گن کسی کو یہاں رکھ دے، کبھی کسی کو یہاں رکھ دے۔ ہم بڑے پریشان، اب ہم کیا کریں، گھر والے الگ پریشان کی، اتنا تو ٹائم لگتا نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں یہاں آنے میں۔ تو یہ جب واقعہ ہوا نا، جب اس نے وہ فائر کیا تو صفدر محسن صاحب جو ہے نا وہ میرے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کی آواز سنی۔ میں نے کہا صفدر بھائی سامنے سے نا کسی آدمی نے فائر کر دیا، تو میں موبائل رکھ رہا ہوں، تو بس آپ دعا کریں گے، پتہ نہیں اب کیا ہے۔ وہ الگ بیچارے پریشان ہو گئے، وہ بھی اسی محفل سے ہی ہو کے واپس جا رہے تھے، تو وہ یہاں موٹر وے پہ وہ بھی پریشانی کے عالم میں وہ رک گئے۔ اب وہ فون کریں، موبائل جو ہے وہ گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی پریشانی کو 1.5 گھنٹہ اس نے ہمیں یرغمال بنایا۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر خیر تھوڑی میں نے ہمت کی، میں نے کہا اب مزے کی بات کیا ہے کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے ساتھ ایک دوست تھا اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو ہمارے ڈرائیور تھے انہوں نے بھی سفید کپڑے پہنے۔ ہمیں وہ کہتا ہے تسی بندے بڑے سفید پوش ہو، ایک کپ زیادہ اور پیو۔ نہیں جی، ہم نے اور بھی پیا۔ تو اس میں نا ایک مزہ اس بات پہ ہمیں زیادہ آیا کہ وہ ہوٹل والا نا 2 کپ چائے کے لائے، اب ہم بندے تو تھے 3، تو اس نے نا جب دیکھا نا کہ ڈرائیور جو ہے یہ نہیں پی رہا، تو اس نے کہا اوے تم نہیں چائے پی رہے، تو میرے ڈرائیور جو ہے نا وہ خالی کپ کو منہ لگا کے بیٹھا، کہتے پی رہے ہیں جناب۔ بڑی مشکل سے اس سے بات جان کیسے چھوٹی اس سے؟ بس میں نے کہا جی ہم نے 2 دفعہ چائے پی لی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے پی لی ہے۔ میں نے کہا جی، کہنا چلو تسی جاؤ۔ تو یوں ہم نے اس سے جان چھڑوائی۔ تو وہ خیر کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ اسے وہ پولیس آئی اور وہ لے گئی۔ یعنی ایک عجیب و غریب سا واقعہ تھا کہ اس میں اتنے وہ موڈز بدلے نا اس واقعے میں، یعنی کہ وہ لمحہ بہرحال وہ ابھی تک نہیں بھولتا کہ وہ جس طرح اس نے ہمیں روکا تھا نا اور کہا کہ بس آپ کو آپ کہتا ہوگا کہ چائے پی دو، آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ بالکل وہ یاد